شکر ادا کرتے ہیں تیری ساری برکتوں کے لیے، تیرے بیٹے کی اس خوشی کے لیے جو انسان بنا اور انسانوں کے درمیان میں آ گیا۔ اور خدا تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیری شکر گزاری کر سکیں، تجھے سیلیبریٹ کر سکیں اور تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ ساری عزت سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ اور خدا جب ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں تو تجھ سے منت کرتے ہیں خدا کہ اپنے پاک روح کا تازہ مسا عطا فرما۔ خدا ہم اپنی زندگیاں، اپنے ایمان کو، اپنی گواہی کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے روزگار کو، اپنی صحت کو تیرے یسوع ہاتھ میں دیتے ہیں اور تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند کہ تو آپ ہم سب کی حفاظت کرنا، ہمیں اپنی پناہ میں دینا اور اپنے پاک روح کا مسا دے، ہم سب کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر اور تمہیں توفیق دے کہ ہم تجھے جانیں اور تیرے نام کی گواہی دیں، یسوع کے نام سے آمین۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کے خوبصورت چیپٹر کو آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی اور بڑی شادمانی کا دن ہے، کیونکہ ہم اپنے خدا مسیح کے جنم دن کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی اور برکت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے مالک کی اور اپنے خدا کی زندگی کو سیلیبریٹ کریں، اور اس کی زندگی کو نہ صرف سیلیبریٹ کریں بلکہ اس کو اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں۔ یہ بڑی بلیسنگ ہے آج کا دن ہم سبوں کے لیے، آج پوری دنیا کے لیے خوشی کی بشارت کا دن ہے۔ یہاں لوکا کی انجیل میں اسی لیے خدا کے بندے نے یہ چیز فرمائی، اس نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو، یعنی مسیح خدا میں۔ ہم دعا کریں۔ خدا ہم آسمان بتا، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، تو ہمیشہ ہم سب کی خطاؤں غلطی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں اپنے میں بننے کی طاقت دیتا ہے۔ ساری عزت سارا جلال تیرے یسوع نام کو ملے۔ خدا پاک روح تمہیں اپنے کنٹرول میں لے، اپنے پاک روح کا مسا عطا فرما، تاکہ جو کلام آج تیرے جنم دن کی اس خوشی میں ہمیں ڈلیور کرنا چاہتا ہے، بخش دے کہ یہ کلام 100 گنا پھل رہا ہے، ہماری زندگی اس کلام کے وسیلہ سے تیرے پاس آئے، یسوع کے نام سے آمین۔ آج کا دن بڑا خاص دن ہے، بڑا اسپیشل دن ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ مسیح خداوند کی اس دن ولادت ہوئی، وہ مسیح خداوند اس دنیا میں آیا، اور یہ دن مسیحیت کی جو ہے ایمان کی بنیادی سچائی ہے۔ بائبل اس چیز کو بیان کرتی ہے، یہ بائبل کی اور مسیح ایمان کی سچائی ہے کہ مسیح خداوند کمواری سے پیدا ہوا، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور بائبل مقدس پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک اسی بھید کو وہ بیان کرتی ہے۔ اور وہ اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب میں اس کے تیسرے بار میں سے کہا کہ وہ تیری ایڑی کو کاٹے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا۔ یہ یہاں پہلی پیشن گوئی تھی جو مسیح خداوند کی پیدائش کے بارے میں تھی، اور بائبل مقدس ہمیں اس خوشخبری کو، اس گواہی کو بیان کرتی ہے جو ہزاروں سال، تقریباً 700 سال پہلے مقدس عیسائیہ کے صحیفے میں خداوند نے یہ پیشن گوئی کی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یہ خدا کے کلام میں ہزاروں سال پہلے پیشن گوئیاں ہو چکی تھی، اور کلام مقدس میں ہمیں بہت ساری پیشن گوئیاں ملتی ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، نہ صرف خدا کا بیٹا ہے بلکہ وہ قادر مطلق ہے، وہی الفا ہے، وہی رفائل ہے، اور آج وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ یہ جو سیزن ہے، یہ جو موسم ہے کرسمس کا، یہ نغمات کا موسم ہے، یہ خوشیوں کا موسم ہے، خدا کی پرستش کے گیت گانے کا موسم ہے۔ لوگ خدا کی پرستش کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب مسیح خداوند پیدا ہوا تو آسمان پر پہلی کوئر جو تھی وہ گیت گا رہی تھی کہ آؤ میں بالا پر خدا کی تمجید، اور ان لوگوں سے وہ راضی جو زمین پر اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ دن جو ہے گناہگار کی نجات کے دروازے کو کھولنے کا دن ہے۔ گناہگار جو تھا، ہیون کا دروازہ کھل گیا، مسیح خداوند کے دنیا سے میں آنے سے انسان کی نجات کا کام شروع ہو گیا۔ خدا نے اپنا بیٹا اسی لیے بھیجا کہ وہ ہمیں ابلیس سے چھڑائے۔ یہ دن جب مسیح خداوند دنیا میں آیا، ابلیس کی شکست کا دن تھا، ابلیس کی ساری روحانی قوتوں کی جو تھی وہ شکست کا دن تھا۔ اب ان کو جو ہے
گناہ کے انسان جو ہے وہ گناہ کا فرزند نہیں ہوگا، اور نہ وہ ابلیس کا فرزند ہوگا، بلکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور خدا کے لے پالک بچے بن جائیں گے۔ یسوع کے وسیلہ سے ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے پیدا ہوا، یسوع مسیح اسی لیے پیدا ہوا کہ وہ پیدا ہو کر ہمیں دوسرا جنم دے سکے، وہ ہمیں بورن اگین بنا سکے، وہ ہمیں خدا کی بات چاہت میں لے کر جا سکے، وہ ہمیں دوسرا جنم کی جو ہے وہ طاقت بخش سکے، اور ہم روحانی طور پر پھر پیدا ہو سکیں، اور پھر ہم کہہ سکیں کہ میں زندہ رہا بلکہ مسیح یسوع مجھ میں زندہ ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کرسمس آتا ہے، جب بھی ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس چیز کو یاد رکھیں کہ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، اور اس کا اظہار اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج کر ظاہر کیا۔ یسوع مسیح خدا کی محبت ہے، اور خدا نے اپنی محبت ہمارے لیے قربان کر دی اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ خدا اپنی محبت کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جو اس کے پاس تھا، جو اکلوتا تھا، اس نے اس کو اس دنیا میں بھیج دیا، نہ صرف پیدا ہونے کے لیے بلکہ اس کا مقصد تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے گا اور اپنے آپ کو ہمارے گناہوں کے سبب سے قربان کرے گا۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ لوکا یہاں کہتا ہے ان گلیلیوں کو، یہاں لکھا ہے کہ لوکا کہتا ہے کہ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، ڈرو مت۔ یہ خدا کا جو مخصوص فرشتہ ہے وہ ان سے کہتا ہے ڈرو مت، خوف زدہ نہیں ہونا۔ آج انسان خوف زدہ ہے، اپنے حالات سے، اپنی زندگی سے، اپنے مسائل سے، بہت چیزوں سے ہم پریشان ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں حل نہیں ہو سکتی، اب ان چیزوں کا حل کوئی نہیں کر سکتا، اس کا انجام جو ہے وہ خاتمہ ہی ہے، اس کا انجام جو ہے اینڈ جو ہے وہ برا ہے، کوئی ہمیں امید نظر نہیں آتی۔ لیکن یاد رکھیں، مسیحیت میں اگر کسی کے پاس امید نہیں ہے وہ مسیح نہیں ہے۔ جس کے پاس امید ہے وہ مسیح ہے، اور جس کے پاس امید نہیں ہے وہ مسیحی نہیں ہے، کیونکہ خدا امید ہے۔ خدا نے ہمیں ہوپ دی ہے۔ اس نے کہا میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں، جیسے میں مر گیا تم بھی زندہ ہوگے، جیسے میں نے ابلیس پر فتح پائی تم بھی فتح پاؤ گے، جیسے میں نے موت کو شکست دی تم بھی موت کو شکست دو گے، کیونکہ میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ خدا کا بیٹا دنیا میں اسی لیے آیا کہ مجھے اور باپ کو اس کا ملاپ کر سکے۔ فلپیوں میں لکھا ہے دوسرے باب میں، بڑا خوبصورت حوالہ ہے، میرے ساتھ نکالے ذرا فلپیوں اس کا دوسرا باب، نہایت خوبصورت بائبل مقدس کی شان ہے یہ حوالہ، اور بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے۔ فلپیوں اس کا دوسرا باب، اس کی 6 اور 7 آیت ہے۔ فلپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر کے اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت اختیار کی۔ وہ خدا تھا، جلال تھا، گلوری تھا، خدا نے سب اپنے آپ کو دور کر دیا اور انسانوں کے درمیان آ گیا، انسانوں والی بولی بولنی شروع کر دی، انسانوں کے اختیار میں آ گیا، اس جسم کے اندر اس نے اپنی گلوری کو چھپا دیا۔ اب وہ عام انسان بن گیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھا، اپنا اختیار، اپنی ہر چیز کو اس نے کنٹرول کر لیا۔ اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ مجھ سے بات سے کیا کرتا ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو اس نے کچھ چیز نہیں سمجھا، سب کچھ چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ انسان کو عزت دے، انسان کے اندر باپ کے پاس نہیں کرا۔ مسیح خداوند نے کی پیدائش 2 کام اس نے کیے۔ ایک تو اس نے ہمارے اندر خوف ختم کیا، خدا مسیح نے ہمارے اندر پیدا ہو کے خوف اور ڈر کو ختم کیا۔ اور وہ ڈر کیا تھا کہ پرانے عہد نامے میں کوئی خدا کو مل
نہیں سکتا تھا، کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ جو خواہش کرتا تھا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کلام مقدس کہتا ہے کہ جو خدا کو دیکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اور لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم خدا کو دیکھیں، ہم خدا کو چھوئیں، ہم خدا سے بات کریں، ہم خدا کو ملیں اور دیکھیں کہ خدا کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے بال کیسے ہیں، اس کے خدا انسان بن گیا۔ اب لوگ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، اب خدا کو لوگ چھو سکتے ہیں، گناہگار خدا کو چھو سکتے ہیں۔ پہلے ایماندار خدا کو دیکھ نہیں سکتے تھے، موسیٰ نے خواہش دی، خدا نے کہا نہیں۔ پہلے لوگ خدا کے پاس آ نہیں سکتے تھے، اس کے عمل میں نہیں آ سکتے تھے۔ قرآن مقدس میں لکھا ہے لوگ گناہگار اس کو چھوتے ہیں، اور جیسے ہی چھوتے ہیں اس کی قوت نکلتی ہے، اور قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ شفا پاتے ہیں۔ تبدیلی آ گئی، خدا نے ڈر کو، خوف کو اور اس دوری کو ختم کر دیا، انسان کے درمیان آ گیا، انسانوں کے درمیان اس نے بولی بولنا شروع کر دی۔ اور یہ خدا کی وہ بڑا فضل تھا، خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے انسان اب خدا کو دیکھ سکتے ہیں، خدا سے باتیں کر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، خدا کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا آنر ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، ہم خدا کو نہیں ڈھونڈتے بلکہ خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے۔ اور مکاشفہ میں کہتا ہے دیکھ میں دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جو دروازہ کھولے گا میں اس کے اندر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ خدا ہمیں ڈھونڈتا ہے، اور اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ خدا نبی بھیج سکتا تھا، خدا رسول بھیج سکتا تھا، خدا موسیٰ کو بھیج سکتا تھا، خدا ایلیاہ کو بھیج سکتا تھا، خدا الیشا کو بھیج سکتا تھا، خدا دانیل کو بھیج سکتا تھا، خدا ابراہیم کو بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ وہ خدا کو بیان کر سکے۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر خدا کو بیان نہیں کر سکتا، صرف خدا کی ذات ہے کہ خدا اپنے آپ کو تب بیان کرے گا جب اس نے اپنا بیٹا بھیجا۔ وہ خدا کو مکمل طور پر لکھا ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پہ تھا، خدا سے تھا، خدا ہے، خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو قبضے کی رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ خدا ہمارے درمیان میں ہے، اور یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا، خدا میرے پاس میری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ اگر خدا آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو آنر نہیں دیتا۔ خدا نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے دعا کا، خدا نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ہمارا وقت نہیں ہے لیکن خدا نے وقت مقرر کیا ہے، وہ اپنے وقت پر ہمیں دیتا ہے، اسی لیے اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ مقدس رسایا اس کے 60ویں باب میں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے اٹھ منور ہو کہ تیرا نور آ گیا۔ مقدس رسایا کہتا ہے اٹھ منور ہو کہ تیرا نور آ گیا۔ خدا جو روشنی تھا اور جو روشنی ہے، جو زندگی ہماری بدل دیتا ہے، خدا ہماری زندگیوں کو روشنی میں لے کے آتا ہے۔ اور مسیح خدا نے اسی لیے یوحنا کی جس کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہیں چلے گا بلکہ روشنی میں آ جائے گا۔ جیسے ہی آدم نے خدا کو چھوڑا اور اس کی حضوری سے چلا گیا تو تاریکی میں آ گیا اور وہ گناہ کر بیٹھا۔ لیکن جیسے ہی ہم یسوع کی روشنی میں آتے ہیں، یسوع کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم زندگی کی طرف چل جاتے ہیں۔ آدم زندگی سے نکل کر موت کی طرف گیا، ہم موت سے نکل کر زندگی کی طرف جائیں گے کیونکہ یسوع زندگی ہے۔ اس نے کہا میں زندگی دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ خدا کا بیٹا زندگی ہے، وہ دنیا میں اسی لیے آیا کہ اپنے باپ کی اس محبت کی تکمیل کرے اور اپنے باپ کی محبت کو واپس ہیون میں لے کر جا سکے جس طرح آدم خدا کے ساتھ رہتا تھا۔ خدا ہمیں اپنے میں بڑھانا چاہتا ہے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم خدا سے پیار نہیں کرتے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے،
ہم خدا کو وقت نہیں دیتے، ہم خدا ان کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ہم بائبل نہیں پڑھتے، ہم مانگتے ہیں چیزیں، ہم خدا سے کہتے ہیں خدا ہمیں یہ بھی دے، ہمیں یہ بھی دے، ہمیں یہ بھی دے، ہمیں یہ بھی دے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، پھر نہیں ملتا، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم خدا کو وقت کتنا دیتے ہیں، کتنا دعا میں ٹائم گزارتے ہیں، کتنی خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، کتنے خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کتنی خدا کے ساتھ ہماری رفاقت ہے، کتنی خدا کے ساتھ ہمارا میل جول ہے۔ چرچ آ جانا کافی نہیں ہے، صرف اتوار کو چرچ آ جانا اور ہم سمجھے، کیونکہ روحانیت، اگر آپ روحانی ہیں، آپ اسپرچل ہیں، اور آپ یہ سمجھے کہ میں اسپرچل ہوں، میں روحانی ہوں اور میں نجات پا جاؤں گا، تو یہ غلط ہے۔ روحانیت آپ کو نجات نہیں دے سکتی، آپ کا چرچ آنا آپ کو نجات نہیں دے سکتا، آپ بہت زیادہ روح سے معمور ہے، آپ نجات نہیں پا سکتے۔ نجات کا ایک ہی وسیلہ ہے، آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے میں اور آپ نجات پا سکیں۔ آخری بات میرے ساتھ نکالیں، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم خدا سے پیار نہیں کرتے۔ اگر پیار کرتے تو آج دنیا میں گناہ نہ ہوتا۔ میرے ساتھ نکالیں مقدس پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 9 ہے۔ مقدس یوحنا خطوط ہے، پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 9 آیت میں کیا ہے، میں سے پڑھتا ہوں۔ 4 باب اور 9 آیت ہے، پہلا یوحنا کا جو خط ہے اس کا پہلا ہے باب، دوسرا باب ہے، 4 باب ہے، اس کی 9 آیت ہے، لکھا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ میرے ساتھ سارے بولیں، یہ جو اگلی آیت ہے میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے بولیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا۔ یہ ہے کرسمس کا پیغام، یہ ہے ریئل کرسمس۔ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا۔ ہم خدا سے پیار نہیں کرتے۔ اگر میں خدا سے پیار کروں تو پھر میں خدا کی ہر چیز کا خیال کروں گا، اس کی غلطیوں، اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش کا میں خیال کروں گا۔ خدا مجھے اس چیز پہ خفا نہ ہو جائے، خدا مجھے اس چیز پہ خفا نہ ہو جائے، خدا مجھ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، خدا مجھ کو یہ چیز نہیں پسند، خدا اس چیز سے خوش ہوتا ہے، خدا ان چیز باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ پھر ہم اسٹڈی کریں، لکھا ہے ہم نے خدا سے محبت نہیں کی بلکہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنا بیٹا بھیج دیا۔ یہ ہے کرسمس کا پیغام۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے، وہ کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ ہم کرسمس پر گفٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کو گفٹ دیا؟ اب یسوع کو نہ تو چندوں کی ضرورت ہے، نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ ٹوائز کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ جی صاحب کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہماری بھائی اکثر جاتا ہے، وہ میرے بڑے بھائی کو بھی پسند تھا، میرے دل کے بیچ آ جا ہے یسوع پیارے، یعنی تو اپنا گھر بنا ہے، یعنی تو اپنا گھر بنا ہے۔ جب یہاں یسوع کا گھر بن جائے گا، یسوع یہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے دل کے اندر میرا گھر بنا۔ میں تیرے، اگر تو میرے لیے اپنا گھر بنائے گا تو میں ہیون پہ تیرے لیے گھر بناؤں گا۔ یہ تو چھوٹا سا گھر ہے نا، میں تجھے بہت بڑا گھر دوں گا۔ وہ کہتا ہے اپنے دل میں میرا کمرہ تیار کر، تو میں تیرے ساتھ ڈیل کرتا ہوں۔ تو اپنے دل میں میرا کمرہ تیار کر، تو میں تیرے لیے ہیون پہ کمرہ بناؤں گا۔ متی کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ میں اپنے باپ کے سامنے کہوں گا، اے میرے باپ کے تمہارے لوگوں آؤ، کیونکہ تم نے مجھے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا۔ اور جو یسوع کو دل میں نہیں رکھتے،
कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु कहेगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन? अपना दिल यीशु को दे, अपनी जिंदगी यीशु को दे, फिर आप देखें ना पैसे की कमी है ना किसी चीज की। हम पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा हमसे आगे भागता है, हम चीजों के पीछे भागते हैं, चीजें हमसे आगे भागती हैं। लेकिन जिस दिन हम खुदावन के पीछे भागना शुरू कर देंगे, लिखा है मत्ती की इंजील में, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सब चीजें गिफ्ट है, ये गिफ्ट है हमारे लिए। और खुदा के जो फादर पूरे होते हैं वो ऐसे नहीं है कि हवा में गुजर जाते हैं। खुदा आज भी हमें बरकत देना चाहता है। वो अपनी हाथ ला के खड़ा है, वो सलीब पे भी खड़ा था, उसने अपने हाथ खोले हुए थे, वो सलीब पे भी हमें हक करना चाहता था, हमें गले लगाना चाहता था। और आज भी वो बच्चा जब चरनी में बैठा, उसने अपने हाथ खोले हुए डायरेक्ट। अगर देखे जो छोटा बच्चा चरनी में डराता है, उसके हाथ से खुले होते हैं। वो आज भी हमें हक करना चाहता है, वो बचपन में भी हक करना चाहता है, वो एंड पे भी हक करना चाहता है, वो इब्तिदा में भी हमें बरकत देना चाहता है, वो एंड पे भी हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है। अब हमने क्या करना है? दुनिया के अंदर ट्रेजर है, दुनिया के अंदर मजा है, दुनिया के अंदर चीजें हैं, लेकिन जो खुदा के साथ चलता है उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं, हमें बड़ी बरकत दे, जो पाक का मकसद है, इस कलाम को कैसे बरकत बना, यीशु के नाम।